بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو ڈانپے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے ہم سے تو انسان کی زندگی کا جو وجود ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ انسان ہی کیا، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ہر ایک کا وجود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ قائم ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان جو ہے وہ رحمت خداوندی ہے۔ اس پیارے عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین ضیائی قادری، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ یہ مفتی صاحب کے بھتیجے بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ یہ چھوٹے نعت خوان جلال الدین ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز میں، بڑے خوبصورت انداز میں، یہ بڑے کلاسیکل انداز میں نعت پڑھتے ہیں۔ آپ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ نعت شریف پیش کریں گے۔ میں ہر دو احباب کا پھر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، اللہ رب العزت کی رحمت یہ ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اس کو اتنے قلیل وقت میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک رحمت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ذرا بتائیں کہ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے اور ہم کس قدر اس کی رحمت سے ابھی تک غافل ہیں اور ہم غفلت میں ہی رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروفیسر علامہ قیصر قریشی صاحب اور حق نیوز کی ساری ٹیم، ہر دن کی طرح آپ لاجواب موضوع لے کے آتے ہیں، اور آج کا موضوع تو موضوع میں بھی جو ہے نا لاجواب ہے، موضوعات میں بھی جو ہے نا ایک لاجواب حیثیت رکھتا ہے کہ سارے کائنات کے رب کی رحمت پہ گفتگو کرنی۔ یہ ایسی رحمت ہے جس پر ہم گنہگاروں کو ناز ہے، اور جس کا سہارا آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت دو جہاں بلکہ وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ نے فرمایا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک بلا، ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو صحابہ کا تجسس بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام، راوی جو روایت بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سر پہ رکھے۔ وہ رکھنے کا انداز ان کا اپنا ہے، لیکن ایک بتایا ہے راوی نے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے آپ نے رکھا ہے۔ جس طرح حضور مرشد گرامی نے بتایا ہے کہ آپ ہاتھ کا انداز نہیں بتا سکتے کہ ایسے رکھا ہے یا ایسے رکھا ہے یا ایسے۔ وہ ایک حضور سیدی قبلہ دل و جاں سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب، آپ بھی جو ہے نا اس درس کے ہمارے ہم درس ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کا انداز جو ہے نا وہ روایت نہیں کر سکتے کہ کیسے تھا، وہ ان کا اپنا انداز تھا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہوں، بے شک میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہوں۔
اور یہاں تک 3 دفعہ ہاتھ سر پر پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے آ کر گھیر نہ لے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی. سیاہ میں موجود ہے جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، وہاں پر ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ. رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ اکبر. میری جو ہے نا رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کائنات کے رب کا غضب بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا. نکلنا ممکن و محال ہے، لیکن ایک ہی صورت ہے اس کے غضب سے بچنے کی. یہاں پر تو آپ جو ہے نا غضب سے بچنے کے لیے سفارشیں لے کے ہم آ جاتے ہیں، ابا سفارش کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. جب کوئی میری رحمت کا سہارا لے گا تو پھر میرا غضب پیچھے رہ جائے گا، میں اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماؤں گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک ایسا عابد لایا جائے گا جو 300 سال اس کی عمر ہے اور 300 سال میں ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا. اللہ اکبر. اور جب اس کی عبادات تولی گئیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. تو عابد ہے، اس نے کہا کبھی میری غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے ساری زندگی. تو عرض کرے گا مالک کیا میرے اعمال اس کے اہل نہیں ہیں کہ میں اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں جاؤں، عبادات کے بدلے میں جنت میں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے میری رحمت کے بغیر اس کے اعمال کے عوض جنت میں لے جاؤ. فرشتے لے کے جنت کی طرف چلتے ہیں تو جنت پہ جانے کا سفر آپ کو پتہ ہے پل صراط ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر بننے والا پل ہے. اس کی جو ہے نا وہ معاملات جو مورخین نے اور محدثین نے لکھے ہیں وہ کس طرح ہوگا، وہ سارے معاملات ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس سے گزرتے ہوئے اس شخص کو پیاس ستائے گی تو وہ عرض کرے گا مجھے پانی پلایا جائے. کہتے ہیں ایک فرشتہ جو ہاتھ میں پانی لے کے پیالہ پانی کا لے کھڑا ہوگا، اس سے وہ پانی طلب کرے گا تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہاں پر تو پانی اللہ کی رحمت سے دیا جاتا ہے، نہیں تو سودا ہوگا پھر 100 سال کی نیکیاں دو. اور پیاس اس غضب کی ہے کہ جو جہنم کی ہیٹ جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے پیاس 100 سال کی نیکیاں دے گا اور ایک پیالہ پانی کا پیے گا. پھر چلے گا تو پھر کچھ سفر ہوا، پھر پیاس نے ستایا، پھر 100 سال کی نیکیاں لگ گئی، 100 سال کی رہ گئی، پھر کچھ سفر ہوا تو پھر پانی کا پیالہ سامنے ہے اور دینے کے لیے نیکیاں 100 سال کی لگ گئی. اب پلے کچھ نہیں رہا اور جنت کے دروازے پہ پہنچا ہے تو دروازہ رضوان نے بند کیا ہے کہ یہاں پر تو وہ جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہیں، نیکیاں پلے نہیں ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ وہیں جنت کے دروازے کے پاس اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے گا، مالک مجھے میری نیکیوں کے عوض نہیں بلکہ تیری رحمت کے عوض جنت میں بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. یعنی کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ روایت بیان کی تو ہمیں یہ اس سے سبق لینا چاہیے. اعمال صالحہ میں کثرت ضرور کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے. اسی کے لیے شریعت مطالعہ آئی ہے، اسی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اسی کے لیے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کے افراد نے جہاد کیا، قربانیاں پیش کی. وہ اعمال صالحہ کی ہی تبلیغ اور تلقین کے لیے تھا. لیکن ان سب کے باوجود ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اپنی بخشش اور مغفرت کی آس اور امید ہے
وہ رحمت خدا بن ہمیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نیک و صالح تو ہو نہیں سکتا کائنات میں. نیکی نام آپ کی ادا کا ہے, آپ کی ادا سے ہٹ جائے تو وہ نیکی نیکی ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, نماز افضل العبادہ ہے, لیکن حضور کی ادا سے ہٹ جائے تو نماز نہیں کہلاتی, وہ کوئی اور کہے. مطلب جن کی ادا کا نام عبادت ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اگر سہارا ہے تو رب کی رحمت کا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کے غضب کا اتنا خوف ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ ساری انسانیت بخشی گئی ہے, ایک بندہ ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا, تو مجھے خوف یہ ہے کہ وہ کہیں میں عمر نہ ہوں. زندگی نام ہے خوف اور امید رحمت کے درمیانی حصے کا نام. آپ نے فرمایا خوف اتنا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ بندہ میں عمر ہوں گا, لیکن رحمت خداوندی پہ امید اور یقین اس درجے کا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جہنمی ہیں, بس ایک بخشا جانے والا ہے, تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے رحمت خدا پہ اتنا یقین ہے کہ وہ ایک ہی بخشا ہوا میں عمر فاروق. سبحان اللہ, کیا بات ہے, آپ نے دونوں اطراف بتا دیں, معیار بتا. سبحان اللہ, کیا بات, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات. اعمال ضرور کریں, جی رب کا خوف بھی دل میں رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. جی ٹھیک ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے اور اللہ کے غضب سے ڈرنے کا جو ہے نا درس دیا ہے. ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور رب کی رحمت پر امید و یقین رکھنا چاہیے کہ رب اپنی رحمت سے ضرور بخشے گا. غضب کے لیے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر ہوا ہے جس نے ایک اپنی زندگی کا سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا اور علاقے میں وہ بڑا نیکوکار مشہور تھا, لیکن جب وصال ہوا تو خواب میں کسی شخص نے دیکھا کہ وہ 2 آگ کے پہاڑوں کے درمیان اسے عذاب دیا جا رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو عابد تھے, آپ تو علاقے میں نیک مشہور ہو, کیا وجہ ہے؟ تو وہ عابد عرض کرتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں کسی شخص کی زمین سے گزرتے ہوئے ایک گھاس کا تیلا میں نے لیا اور جسے اپنے دانتوں میں خلال کیا اور وہ اس سے معاف نہیں کروایا, بس اس تیلے کے عوض میں پکڑا گیا ہوں رب کے غضب سے. رب کا غضب اتنا سخت ہے, اگر پکڑنا چاہے تو آپ کی عبادتیں رہ جاتی ہیں, وہ چھوٹے سے تیلے پہ بھی پکڑ لیتا ہے. لیکن رحمت میرے اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے جب گناہگاروں کا ذکر فرمایا تو اس میں ذکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا کہ ساری امت جمع ہے اور موسیٰ دعا کر رہے ہیں مالک بارش عطا فرما. وہی آ گئی کہ موسیٰ یہ جو تیری دعا کرنے والے ہیں نا, ان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے میں سخت ناراض ہوں, اسے ان صفوں سے نکال دے تو بارش شروع ہو جائے گی. اعلان ہوا کہ وہ شخص نکل جائے, وہ شخص نکل جائے جس نے بارش روکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے, جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, وہ نکل جائے. اعلان ہو گیا, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلے گا. تھوڑی دیر گزری تو چھما چھم بارش شروع ہو گئی, ابھی کوئی نکلا بھی نہیں تھا, بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, عرض کی مالک تیرا ہی اعلان تھا کہ بندہ گناہگار نکلے گا پھر بارش ہوگی, وہ نکلا بھی نہیں, تو نے بارش بھی دے دی, وجہ کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ اے میرے موسیٰ, جس کی وجہ سے روکی گئی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے. سبحان اللہ, کیا بات, بہت ماشاءاللہ. اسی کی وجہ سے. مالک ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے راضی نامہ کر لیا ہے. پہلے اس کے گناہ اتنے تھے کہ میں اس سے ناراض تھا اور اپنے غضب کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا. اب اس نے
ان لوگوں میں بیٹھے بیٹھے ہی میری طرف رجوع کیا ہے اور رجوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ساری زندگی گناہوں کے باوجود تو نے میرا بھرم رکھا ہے، مجھے رسوا نہیں کیا ہے، اب مجھے رسوا نہ کرنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری رحمت کا سہارا لیتا ہوں۔ اب بندے نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، مجھ سے راضی نامہ کر لیا ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میری رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے میں یہ بات اختتام کر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک وہ بندہ بتا دے کہ وہ ہے کون، وہ ایسا شخص ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی عزت رکھی ہے، اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو وہ میرا محبوب ہے۔ پہلے میرا نافرمان تھا تو میں اس کے لیے ستار تھا، اب تو میرا اس سے یارانہ ہو گیا ہے، اب میں اس کی عزت کیسے اچھال سکتا ہوں؟ دوستان گرامی قدر، اللہ کی رحمت بندے کے عیب ڈھانپ لیتی ہے، بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال لیتی ہے، اور یہ رب کی رحمت کا یہ درس بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا کہ تم لوگوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا، تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ رحمت خدا کی سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کے باوجود بھی ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اگر ہمیں کوئی کسی کا عیب ہمیں دکھ جاتا ہے تو ہمیں رحمت خداوندی کا سہارا لینا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور اس قول پہ عمل کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے رکھو۔ رب دنیا تو دنیا ہے، قیامت کے دن بھی تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھے گا۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک میں بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں جیسے آپ نے اللہ رب العزت کی رحمت کے متعلق آپ نے بیان فرمایا، میں چاہوں گا کہ یہ جیسے کہ آج کل کے موجودہ حالات میں ہر بندہ پریشان ہے، اور یہ جو معیشت کی تنگی ہوتی ہے یہ انسان کو گناہوں میں بھی مبتلا کرتی ہے، اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ لوگ پھر نا امید سے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کون دعا، اکثر لوگوں کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہوئے جی ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توبہ ہے ہی گناہ گار کے لیے، ٹھیک ہے، جب گناہ کرتا ہے بندہ تو پھر توبہ کرتا ہے۔ توبہ ویسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توبہ کا درس دیا ہے، اور توبہ کرنے والا رحمت خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تم گناہ چھوڑ دو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے، اور پھر ایک ایسی امت لے کے آئے، ایک ایسے لوگ لے کے آئے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں اور اللہ انہیں بخش دے۔ امت محمدی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ان کی کا رجوع کرنے کی دیر ہوتی ہے، توبہ طلب کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس دیتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے کیسے معافی طلب کروں؟ تو آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے وہ قرآن میں بھی اس کا جو ہے نا ذکر ہے کہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ سے مانگنے سے پہلے، معافی طلب کرنے سے پہلے کچھ باتیں کر لیا کرو، کچھ ایسی باتیں جس سے اس کی رحمت جوش میں آئے۔ جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے پھر گناہ نہیں دیکھے جاتے، ٹھیک ہے، پھر کرم ہو ہی جاتا ہے۔ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی حضرت سیدہ عائشہ سے۔ فرمایا پہلے جب رب سے معافی مانگنا چاہو نا، پھر اسے یہ کہو کہ مالک تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سے گفتگو کرو گے، بعض اوقات بندے کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے، چونکہ گناہ انسان کے جتنے بھی زیادہ ہوں اس کی رحمت سے زیادہ بڑھ نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم، یہ ارشاد فرمانا کہ پہلے اللہ سے کچھ باتیں کر لیا کرو، یہ غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا، بخاری شریف کے درس میں حضور مصلح امت قبلہ دل و جاں سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب نے، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بعض اوقات الفاظ بندے کے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ایک بندے کو کعبۃ اللہ میں دعا کرتے دیکھا، اور وہ دعا ایسے کر رہا تھا کہ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن، میرا دشمن شیطان خوش ہوگا، اور اگر تو بخش دے گا تو تیرا محبوب محمد خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا خوبصورت انداز ہے، اور بزرگوں کی باتیں کیا خوبصورت بات۔ فرمایا مالک میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، تو مجھے بخش دے تیرا نبی خوش ہو جائے گا، تو مجھے بخش دے شیطان رسوا ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ناخوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے دن وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا ہی رہوں گا، انہیں تیرے راستے سے ہٹاتا ہی رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہا تو انہیں بھٹکاتا رہے، وہ مجھ سے جب بخشش مانگیں گے میں ان کے گناہ بخش دوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب سورہ قدر نازل ہوئی اور شب قدر والی رات اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی تو شیطان دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس طرح کیوں رویا وہ؟ پھر فرمایا وہ رویا اس لیے ہے کہ میں پورا سال محنت کرتا ہوں اور انہیں راستوں سے بھٹکاتا ہوں، یہ ایک رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس توبہ طلب کرتے ہیں اور اللہ ان کے کوئی گناہ دیکھتا بھی نہیں ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا نا عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ ٹھیک ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اچھا، اس کی بخشش کا بھی نرالا انداز ہے۔ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے لوگ جو ہے نا معطل ہوتے ہیں اور پھر بحال ہوتے ہیں نوکریاں، لیکن ساری زندگی ان کی زندگی میں وہ کلنک لگا رہتا ہے۔ نیوز اینکر بھی کبھی انٹرویو لیتا ہے تو اس کی اس برائی کا ضرور ذکر کرتا ہے، عوام الناس بھی اس کے نیک وکار جتنا پارسا ہو جائے وہ،
ایماندار ہو جائے، لیکن اس برائی زمانہ نہیں بولتا، نیکیاں ساری بول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے اسے پاک کرتا ہوں جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ معاف نہیں کرتا بلکہ مٹا دیا جاتا ہے اس کی زندگی سے۔ اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک فرماتا ہے کہ جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ تو اس طرح رحمت خداوندی کا بندے کے ساتھ معاملہ فرمانا یہ صرف رحمت خداوندی کا خاصہ ہے، یہ کسی عام بندے کا۔ مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اللہ رب العزت کی رحمت کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا، لوگ ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتے، رحمان کے بندے ہیں، رحیم کے بندے ہیں، جی بالکل، پر ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والے مہینے میں اس رحمان کے بندوں کو رحمان کی صفت رحمت جو ہے اس کو اپنانے۔ یہ بڑی زبردست آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اور میری بھی توجہ ادھر دلائی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کا ارشاد گرامی ہے اور غالباً حدیث قدسی ہے کہ تم بندوں پہ رحم کرو، بندوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، بدلے میں رحم کیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ کسی بندے پہ رحم نہیں کرتا، اس کا جو ہے نا مفہوم مخالف یہ بھی ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، جب تم بندوں پہ رحم نہیں کرتے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تم بھی اس کے غضب کے مستحق ٹھہرتے ہو جب تم اور دنیا تو مکافات عمل ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جب تم کسی پر رحم نہیں کر رہے تو پھر وقت کی چکی چلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ تم رحمت کے طالب ہوتے ہو اور تم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ رب کے غضب کا جو ہے نا وہ آوازہ ہوتا ہے اور تمہاری طرف جو ہے نا رب کا غضب متوجہ ہوتا ہے، جو ہر رحمت کا منہ تم سے پھیر دیتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم امت پہ رحم نہیں کرتے، تم انسانوں پہ رحم نہیں کرتے، اور رحم کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گا یہ خاصہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے رحمت کا درس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے رحمت کا جو بازو تھے نا وہ صرف مومنوں کے لیے نہیں پھیلائے بلکہ ہر انسان کے لیے رحمت۔ انسان تو اس سے بھی بڑھ کر آپ نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں پر، بلکہ آتم تائی کی جب بیٹی آپ کے پاس آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر، اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس کے لیے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، تو آپ نے فرمایا عمر بیٹی ہے، یہ کافر اور مسلمان کی تمیز بعد کی ہے، بیٹی ہے، محمد عزتیں اتارنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی چادریں اور عزتیں دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اس موضوع پر کی ماشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا پھر اس پہ مزید آپ سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو ہمارے ساتھ چھوٹے نعت خوان بھی ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو ان کا وقت ان کو ہم دیں گے۔ جناب جلال الدین اب نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ جلال الدین۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھتا جب ان کی عطائیں بھول جاتا
سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے مجھ کو نہ دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، سبحان اللہ۔ اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ، کہ بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز، اور یہ حقیقت بات ہے کہ فی نفس ہی ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات ہے، ہمارا یہ مقام ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب سرکار کی نسبت سے ملا ہے، یہی زندگی کا حاصل اور خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دونوں مہمانوں کو عزتوں سے نوازے۔ ایک بار پھر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کو منا لیجئے۔ آج وہ ماحل بکرم ہے، آج اس کی طرف آپ ایک قدم آئیں گے، وہ رب بڑا رحیم ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ آپ کی طرف آپ سے زیادہ وہ 2 قدم آگے آئے گا۔ آپ رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔